بیٹے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ایک بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو مفتیان اکرام ہیں وہ جدید اکنامکس سے، جدید معیشت سے واقف نہیں ہیں، اور آج کل جس طرح اقتصادی اور معاشی نظام ہے، بینکنگ کا نظام ہے، زر مبادلہ کا نظام ہے، فلکچویشن کا نظام ہے، ان باریکیوں پر ان کی نظر نہیں ہے بیٹے۔ اور جو جدید اکانومسٹس ہیں وہ فقہی اصولوں، قواعد اور فروعات یا باریکیوں کی طرف کم توجہی کا شکار ہیں، یا اگر میں یہ کہوں کہ بے توجہی اور عدم التفات کا شکار ہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ تو بیٹا یہ ایک انقطاع واقع ہو چکا ہے فکر میں، یہ فکری انقطاع ہے۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف طبقات کے درمیان فکری اتصال کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ فکری انقطاع ہے۔ چنانچہ مسائل کو ایڈریس کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اب جہاں تک سود کا تعلق ہے، اپنے اصل پراسپیکٹ میں سود ظلم ہے۔ بیٹا سود اس کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں کہ میں مجبور ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میری کوئی اشد ضرورت ہے، تو آپ مجھے 1000 روپے دے دیں۔ آپ مجھے 1000 روپے اس شرط پر دے دیتے ہیں کہ جب میں آپ کو 15 دن بعد، مہینے بعد واپس کروں گا تو 1500 کروں گا۔ یہ 500 سود ہے، چونکہ وہ پیسے میں نے اپنی ضرورت پوری کرنے پر خرچ کیے، میں نے کسی کاروبار میں یوٹیلائز نہیں کیے، تو یہ سود ہے۔ مدینہ شریف میں یہود اچھی نیت کے ساتھ آئے تھے، لیکن خوئے بد را بہانہ بسیار والی بات تھی، انہوں نے وہاں ساہوکاری کا، سود کا لین دین شروع کیا۔ اس وجہ سے مدینہ شریف جو ارض التمور تھا، خوشحالی کی جگہ تھی، وہاں معاشی طور پر، اقتصادی طور پر زبوں حالی آ گئی، اور اس حد تک آ گئی کہ مدینہ شریف کا نام یثرب پڑ گیا، سختی کی جگہ۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدوم میمنت لزوم سے اس سرزمین کو نوازا، بقع انوار بن گئی وہ زمین، اور وہاں سے سود کی لعنت ختم ہو گئی۔ تو بیٹا یہ ہے سود۔ اگر سود کو اس کے سرشت کے اعتبار سے سمجھنا ہے تو یہ سود ہے۔ اس سود کو قرآن عظیم نے مطلق حرام قرار دیا، یحرم الربا ویربی الصدقات۔ اللہ سود کو حرام کرتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے۔ بیٹا اس آیت میں واضح بات یہ کہ سود سے سرمایہ منجمد ہو جاتا ہے، سرمایہ میں جمود واقع ہوتا ہے۔ سرمایہ کی فطرت یہ ہے کہ وہ گروتھ کرے، وہ نشو و نما کرے، لیکن سود میں یہ جو سرمایہ ہے یہ کٹ جاتا ہے، جمود کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس میں معیشت اور اقتصاد کا شدید نقصان ہے۔ اس لیے کریم رب نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اللہ کے محبوب نے حرام قرار دیا ہے۔ اور یہاں تک ہے کہ حارب اللہ و رسول، جو سود کا لین دین کرتا ہے وہ گویا اللہ اور اللہ کے محبوب کے ساتھ برسر جنگ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ اب جدید دور میں مثلاً بیٹا ایک آدمی بھینس بیچتا ہے، اگر اس کو کوئی نقد رقم دے تو 3 لاکھ میں سودا ہو جاتا ہے۔ اب لوگ اس سے بھینس لیتے ہیں قسطوں پر، 2 سال بعد اس کو پیسے ملتے ہیں، تو وہ فلکچویشن کو مد نظر رکھتا ہے کہ 2 سال بعد اگر میں یہ جانور بیچوں پھر تو یہ 5 لاکھ کرے گا، اور یہ اپروکسیمیٹ پر چیز مبنی ہوتی ہے۔
تو اس طرح پھر اس کی وہ جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں، اور کچھ علماء فقہا جیورسپروڈنٹس اس حق میں ہیں کہ چیزوں کی قیمتیں تو فلکچویٹ ہوتی ہیں، لہٰذا پھر اس طرح تعین اندازن کیا جا سکتا ہے اور یہ سود نہیں ہے۔ لیکن بیٹا اس میں بھی شک تو وارد ہو گیا نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، جو چیز شک میں نہ ڈالے اس کو اختیار کرو۔ ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس من اتقى الشبہات اجتباہ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ یہ حدیث پاک مستند ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان کے درمیان کچھ شک میں ڈالنے والے مشتبہ امور ہیں، اگر کوئی ان مشتبہ امور سے بچ جائے، اجتباہ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنی ایمان کو اور اپنی عزت کو بچا لیا، ومن وقع فی الشبہات، جو شبہات میں پڑ گیا، وقع فی الحرام، وہ بالآخر حرام میں پڑ جائے گا۔ تو بیٹا یہ سوال کوئی مکمل اور متشفع جواب تو نہیں ہے، یہ جو گفتگو ہے آپ کے سوال کا متشفع جواب تو نہیں ہے، متصلح جواب تو نہیں ہے، لیکن ایک رائے ضرور ہے، اس پر آپ غور فرما لیں۔ جزاکم اللہ۔